अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुख्तलिफ में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली हैदर। नाज़रीन, अदालती कार्रवाई हो, पैनमा केस की हियरिंग हो, और ये कैसे मुमकिन नहीं है कि जो लीडरान हैं दोनों जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, शरीफ फैमिली के तर्जुमान हैं वो हो, वो मीडिया टॉक ना करें, वो बाहर आकर गुफ्तगू ना करें। आज के प्रोग्राम में आपको सुनाने को, दिखाने को काफ़ी कुछ है, डिस्कस करने को काफ़ी कुछ है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आगाज़ में वो मीडिया टॉक की झलक आप जरूर देख लें, क्योंकि ये चीजें भी काफी कुछ बता जाती हैं, काफी इशारे दे जाती हैं आगे क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले जनाब, जिन जिन लीडरों ने गुफ्तगू की है, और तलाल चौधरी साहब की जो गुफ्तगू बड़ी ही अहम रहती है, पहले वो सुनिए, फिर प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मैं एक दफा फिर वो सादा सवाल आपके तवस्सुब से कौम के सामने रखता हूँ। वो इल्जामात जिनकी बुनियाद पर ये कमीशन बनवाना चाहते थे, क्या उनके सबूत दिए इन्होंने? पहला सवाल ये था, 2006 से पहले ये फ्लैट शरीफ फैमिली की मलकियत थे, क्या सबूत है? कोई सबूत नहीं। टैक्स चोरी हुई नहीं हुई, कोई सबूत नहीं। पैसे मुल्क से बाहर गए नहीं गए, कोई सबूत नहीं। मरियम नवाज डिपेंडेंट हैं, कोई सबूत नहीं। अगर कोई इन सवालों का कोई सबूत नहीं तो खान साहब फिर कमीशन, उसका जवाब भी नहीं में है। कमीशन बनेगा नहीं बनेगा। जो मरियम बीबी ने अपने एड्रेसेस दिए हैं सारे, वो दिए हैं कि वो जाती उम्रा में रहती हैं, वो यहाँ पर भी वज़ीर आज़म हाउस में रहती हैं, तो तमाम हवालों से वो डिपेंडेंट हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की। एक जो मज़ाक फनेस्का की अपनी डॉक्यूमेंट है जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बेनिफिशियल ओनर जो है वो लिखा गया है। जो ट्रस्ट डीड अकरम शेख साहब ने, जो लॉयर हैं, उन्होंने जमा कराई थी, उसको जस्टिस अजमत सईद साहब ने, आसफ सईद खोसा साहब ने, और जो दीगर जज साहिबान हैं, उन्होंने जो कमेंट किया उस ट्रस्ट डीड के ऊपर, उन्होंने ये कहा है कि कोई ट्रस्ट डीड जब तक रजिस्टर्ड ना हो और एक यूटीएन नंबर उसको ना दिया जाए, उसको ट्रस्ट डीड नहीं माना जा सकता। लिहाजा इस बारे में भी कोई शुबा नहीं रहा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब की डिपेंडेंट है, बल्कि बेनिफिशियल ओनर हैं इन प्रॉपर्टीज़ की। हसन नवाज शरीफ साहब ने 1999 में एक इंटरव्यू दिया सेंट सेबेस्टियन साहब को, BBC को, और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि वो एक स्टूडेंट है और उनकी कोई इनकम नहीं है, और वो इन अपार्टमेंट्स में बतौर स्टूडेंट रह रहे हैं, और इसका किराया जो है वो आता है पाकिस्तान से। अब दो बातें हैं, एक तो ये कि जो आसिफ सईद खोसा साहब के रिमार्क्स ये थे कि अगर उनका किराया पाकिस्तान से आता था तो फिर कतर वाले उसको कैसे ओन करते थे? क्या किराया पाकिस्तान से लंदन आता था और फिर लंदन से कतर जाता था? ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये 1999 तक, यानी 2006 से पहले नवाज शरीफ फैमिली ओन करती थी। अल तौफीक की एक जजमेंट जो 1999 में पास हुई, 5/11/1999, लंदन हाई कोर्ट की ये जजमेंट है, जिसमें जिनके जो पार्टनर्स हैं वो हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मियां मोहम्मद शरीफ साहब, मियां अब्बास शरीफ साहब। ये मैफेयर अपार्टमेंट्स के ऊपर जजमेंट है। ये जजमेंट जो है $34 मिलियन इस जजमेंट के। तो नाज़रीन, आपने सुना जो आज अदालती कार्रवाई हुई, उसमें कई सवालात उठे हैं, उसमें 99 की जजमेंट का जिक्र भी किया, उस पर भी हम बात करेंगे। तलाल चौधरी साहब ने जो बात की है कि डिपेंडेबिलिटी का कोई सबूत नहीं है, टैक्स चोरी का कोई सबूत नहीं है, और अगर कमीशन की बात की तो उन्होंने कहा कमीशन भी नहीं बनेगा, ये उन्होंने दावे से कहा। मैं दोहराऊंगा नहीं किसी चीज को, अपने मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवाता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमें ज्वाइन किया है नाज़रीन असद खरल साहब ने, सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट है आप। खरल साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। मोहतरमा जरताज गुल साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप रहनुमा हैं, कोर कमेटी की मेंबर भी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जरताज साहिबा, आपने वक्त निकाला। थोड़ी देर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करने के लिए मियां अब्दुल मन्नान आप हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे, और एक मौजूद वकील भी हमारे साथ होंगे, ताकि आज की कार्रवाई के ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन ले लें। नाजरीन, बल्कि हमें बैरिस्टर अली जफर साहब ने ज्वाइन कर लिया है। बैरिस्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम इन द शो। हम थोड़ी देर में अपने मेहमानों से बात का आगाज करते हैं, लेकिन नाजरीन एक चीज, थोड़ा और वक्त चाहिए आपका। BMW का जिक्र किया, एक ऐसी BMW जो बड़ी जादुई BMW है। उस BMW ने अपनी कीमत से 4-5 गुना ज्यादा जो है
وہ اس نے پروفٹ کمایا. صحافی نے سوال کیا طلال چودھری صاحب سے. طلال چودھری صاحب کے سوال سننے کے بعد کی باڈی لینگویج ذرا وہ نوٹ کیجئے گا. میں آپ کو یہ فوٹیج دکھاتا ہوں اور جو انہوں نے جواب دیا کتنا ریلیونٹ جواب تھا وہ سنیے گا. دیکھیے جی. چیف جسٹس نے بھی یہ سوال ریز کیا ہے کہ ایک یوز گاڑی میں سے 96 لاکھ روپیہ کیسے پروفٹ ہو گیا, اس پہ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا آپ کے مخالفین ہمیشہ سے یہ الزام لگاتے ہیں کہ بڑے بڑے جتنے پروجیکٹس ہیں وہ آپ کک بیکس کے لیے کرتے ہیں, اور اگر ان کے ریکارڈ وغیرہ کسی فورم پر طلب کیا جائے تو وہ ریکارڈ بھی نہیں دیتے ہیں اور جلا دیا جاتا ہے. جتنے الزام تھے, ٹیکس چوری ہوئی کوئی ثبوت نہیں, منی لانڈرنگ ہوئی کوئی ثبوت نہیں, کرپشن ہوئی کوئی ثبوت نہیں, کسی قسم کی کک بیک لی گئی کوئی ثبوت نہیں. پولیٹیکل فیملیز ہوتی ہیں, انہیں ہر چیز ریکارڈ کے اوپر رکھنی ہوتی ہے. اگر آپ نے اپنے اولاد کو کوئی گفٹ دیا یا اولاد نے آپ کو گفٹ دیا, دیٹ شوڈ آلسو بی ڈاکومنٹڈ. ایک بڑی دلچسپ بات جو چیف جسٹس پاکستان نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور ریز کیا, ایک 2006 میں BMW منگوائی گئی یوز جو گفٹ سکیم میں مریم بی بی کو ملی, اور کہا یہ جا رہا ہے اب کہ اس BMW سے 1 کروڑ 96 لاکھ روپیہ پروفٹ جو ہے وہ مریم بی بی کو ملا, اور جو ویلیو اس میں شو کی گئی ہے وہ 35 لاکھ روپیہ تھی, اور جو پروفٹ شو کیا گیا اب اس سے وہ 1 کروڑ 96 لاکھ. تو چیف جسٹس صاحب نے جو ہے یہی ان سے کہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ یا تو پھر ان کے پاس لوگوں کے پاس ایک مرغی ہوا کرتی تھی, ہم سنا کرتے تھے, جو انڈے دیا کرتی تھی سونے کے, میرا خیال ہے انہوں نے BMW رکھی ہے جو سونے کے انڈے دیتی ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیا کہوں. 2 باتوں پہ ناظرین 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ سوال کیا کیا گیا, اس کا جواب کیا ملا, کیا کہ اس کے ثبوت ہیں. اس کے بھائی آپ سے جو عدالت نے سوال کیا تھا یہی BMW والا کہ کیسے 35 لاکھ کی چیز 1 کروڑ 96 یعنی تقریباً 2 کروڑ کا پروفٹ دے سکتی ہے. کوئی سونے کے انڈے ہیں, کوئی ہمیں بھی بتائے کوئی ایسی کوئی BMW کوئی ایسی گاڑی ہے جو گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو راتوں رات آپ کو اتنا پروفٹ دے دیں. تو جناب سوال آپ سے یہ تھا. میاں ملان صاحب جب آئیں گے تو ان سے بھی یہ سوال ان کے سامنے رکھوں گا. خیر, آج کی کارروائی میں 3 سوال ہوئے ہیں. بیرسٹر علی ظفر صاحب, سر میں آپ سے چاہوں گا تھوڑا سا آپ مجھے گائیڈ کیجئے گا یہ کارروائی آج کی کس طرف گئی ہے. پہلا سوال, وزیر اعظم کے بچوں نے کمپنیاں کیسے بنائی, وزیر اعظم کی تقریروں میں سچ بتایا گیا یا نہیں, یعنی تضاد کی بات ہوئی, اور زیر کفالت. میں زیر کفالت والی چیز پر آتا ہوں. مریم صاحبہ کا انٹرویو ہے ٹی وی پر دیا ہوا, انہوں نے کہا ہوا ہے کہ میں ڈیپینڈنٹ ہوں, اپنے فادر کے گھر رہتی ہوں. ایک آدمی جو ڈیپینڈنٹ ہے لیکن کئی معاملات میں آگے چل کے بات کریں گے, کئی معاملات میں وہ سول بینیفیشری بھی ظاہر ہو رہا ہے کمپنیز کا. تو کیا کیا جائے گا, کس طرح سے یہ کیس آگے بڑھے گا؟ دیکھیں جی, آج کی جو میرے خیال ہے سب سے اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اگر میں ڈیولپمنٹ اس کو کہوں جی, تو وہ یہ ہے کہ آلدو آبزرویشن ہے, اور میں ہمیشہ بات کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ آبزرویشن جو عدالت سے آتی ہے, جو وہ بیان دیتے ہیں یا کوئی سوال پوچھتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فیصلہ ہے, کیونکہ جب تک وہ لکھا نہ جائے وہ فیصلے میں کنورٹ نہیں ہوتا. لیکن جو آبزرویشنز آئی ہیں اس سے کچھ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ برڈن آف پروف کی جو ہم بات کر رہے تھے بڑے عرصے سے, کہ برڈن آف پروف کس کے پاس ہے, کس نے ثابت کرنا ہے. تو ایک جو سوال اٹھا وہ یہ تھا کہ چونکہ کمپنی اب آپ کی ہے تو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ نے کمپنی کس طرح آپ نے ایکوائر کی اور کس طرح اور کب کی. یہ ایک بڑا اہم میرا خیال ہے وقت ہمارے پاس کم ہے, میں قطع کلامی کرنا چاہوں گا. we'll try to make things more precise and relevant. یہ جو 99 کی ججمنٹ ہے کوئنز بینچ لنڈن کی, اس میں ان 4 فلیٹس کا ذکر بھی کیا گیا ہے جو گروی رکھوائے گئے تھے. میں عام زبان استعمال کروں گا عام لوگوں کے لیے. یہ ڈاکومنٹس آپ کے سامنے بھی تھوڑی دیر میں چل رہے ہوں گے. نام لیا گیا ان کا, ان کی کتنی اہمیت ہے, یہ آج ثبوت کے طور پہ پیش بھی کیے گئے؟ جی بہت اہمیت ہے. کنیکشن اس کا یہ بنتا ہے کہ کیا 1990 میں یہ جو فلیٹس تھے یا جو اپارٹمنٹس تھے, یہ اس کا مطلب ہے وہ قطری پرنسز یا قطری جو شہزادے تھے ان کے تو نہیں تھے. اس کا مطلب ہے کہ یہ فلیٹ جن کمپنیوں کے تھے وہ کمپنیوں میں کسی نہ کسی طرح سے نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کا کوئی نہ کوئی تعلق تھا 1990 میں. اس لیے میرا خیال ہے یہ بہت اہم ڈاکیومنٹس بن جاتے ہیں, کیونکہ 2006 میں کہا جاتا ہے, ڈیفینس یہ ہے کہ 2006 میں ہم نے ایکوائر کی, تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ 1990 میں کس طرح آ گئے. ٹھیک ہے سر. اسد کھرل صاحب, میں زرتاج صاحب کے پاس آخر میں جاؤں گا کیونکہ وہ خود ایک فریق ہیں پارٹی ہیں اس میں, آپ کا اوپینین میں لے لوں. یہ موبائل آپ کا ہے,
اس کو میں کسی کے پاس گروی نہیں رکھوا سکتا. آپ سے پوچھ کے کہہ سکتا ہوں کہ جناب مجھے کال کرنی ہے, مجھے تھوڑی دیر کے لیے ادھار دے دے, لیکن کسی کے پاس گروی نہیں رکھوا سکتا. یہ تمام چیزیں کس حد تک یہ کیس کو کس طرف لے کے جا رہی ہیں؟ دیکھیں, جس طرح آپ نے یہ بات کی, وہاں پہ یہ التوفیق جو یہ ٹرسٹ کیس ہے جس کے ذریعے یہ گروی رکھے گئے, اور وہاں پہ یہ بھی سوال اٹھا کہ اس کی باقاعدہ پیمنٹ بھی ہوئی. $34 ملین ہاں جی, یہ جب گروی رکھے گئے تو ان کو جب ان کے اوپر جو چارج تھا وہ چارج ختم ہوا, اور اس کا آپ پریسیڈنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ 93 سے لے کر آج تک وہاں پہ شریف فیملی کو کبھی نکالا نہیں گیا, کبھی آپ نے سیل وہاں پہ نہیں ہوتے دیکھے. وہ چارج ہوا, اس کی پیمنٹ ہوئی, اور وہ ظفر علی شاہ کیس میں بھی PLD 2000 میں میرے خیال اس میں بھی کچھ اس کا رپورٹ ہوا ہے, وہ نعیم بخاری صاحب نے سائٹ کیا تھا. کہ میاں نواز شریف کا نام نہیں ہے, میاں محمد شہباز شریف کا نام ہے, میاں محمد شریف کا نام ہے, اور عباس شریف صاحب کا نام ہے. اچھا, مجھے یہ صرف بتائیں کہ نواز شریف صاحب نے ایک تقریر جو کی ہے, شاید جذبات میں آگے کہہ گئے تھے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ لوگ جو کرپشن کرتے ہیں, جو چوری کرتے ہیں, وہ اپنے نام پہ اثاثے نہیں رکھتے. یہ نواز شریف صاحب نے خود کہا تھا, سن لیں. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جتنی کہانی بھی انہوں نے بنائی ہے, پارک لین کے فلیٹس ہوں, جدہ کی جو بات کرتے ہیں دبئی کی فیکٹری ہو, جدہ کی مل ہو, اور پھر پارک لین اور قطری کا معاملہ ہو, اب اس کے اندر انہیریٹڈ پراپرٹی بن جاتی. اگر میاں شریف صاحب کی پراپرٹی یہ کنسیڈر کر لی جائے تو میاں شریف صاحب جو ہے ان کے جس طرح ڈائریکٹر ہیں اس میں حدیبیہ پیپر میں, وہ شہباز شریف صاحب اس میں ہیں, عباس شریف صاحب ہیں, اور میاں شریف جو نواز شریف صاحب ہیں ڈائریکٹر حدیبیہ پیپر میں, ان کے مائنر جو بچے ہیں وہ اس میں بھی شامل ہیں. اب انڈائریکٹلی میاں صاحب بھی, اور انہیریٹڈ پراپرٹی ہے جو اگر میاں شریف صاحب کی آتی ہے, شہباز شریف صاحب کی آتی ہے, مجھے سے یہ بتا دیں. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ انہیریٹڈ پراپرٹی جو ہے وہ تو ساروں کو حصہ برابر تقسیم ہو, یہاں پہ آگے کویسچن کھڑا ہو گیا. وہ تو اس بات سے بھی انکاری تھے کہ یہ شریف فیملی کی تھی ہی نہیں 1990 کی دہائی کے اندر, پہلے تو یہ انکاری تھے نا. اگر تو تھی نہیں تو قطری کی یا کسی اور کی پراپرٹی پہ پاکستان میں شاید آپ فراڈ کر کے لے سکتے ہیں, لندن میں کسی کی پراپرٹی پہ آپ رہن رکھوا کے پہلے بات نہیں لے سکتے, آپ رہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. دوسری بات انہوں نے کہا جو طارق شفیع صاحب کے حوالے سے, اس پہ بریک کے بعد تفصیل سے بات ہو جائے گی کیونکہ پھر بات کاٹنی پڑے گی مجھے آپ کے درمیان میں. زرتاج گل صاحبہ, چونکہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے آپ کا, پی ٹی آئی اس میں براہ راست اس کیس میں فریق ہے, وہ کافی کانفیڈنٹ نظر آئے ہمیں آج اور ابھی بھی موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا کیس بڑا مضبوط چل رہا ہے, لیکن جو موقف ہے, میں نون لیگ تو نہیں کہوں گا, میاں شریف صاحب کی جو فیملی کے جو ترجمان ہے ان کا جو موقف ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف یا جو پلینٹف ہے وہ کوئی نیا ثبوت پیش نہیں کر سکا. تو ناظرین, کیا یہ ثبوت کافی ہے یا نہیں؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. ایک اور بڑی اہم بات جو آج ہوئی ہے, اور وہ ہوئی ہے حسن نواز شریف صاحب کے حوالے سے. ان کے 99 میں دیا گیا جو انٹرویو جس میں انہوں نے کہا کہ ابھی ہم اسٹوڈنٹ ہیں, ابھی ہم پڑھ رہے ہیں, ابھی ہمارا جو ہے وہ کوئی خرچہ گھر سے آتا ہے, فیملی بزنس سے آتا ہے. اور اس کے بعد آج عدالت میں سوال اٹھتا ہے کہ 2001 میں فلیگ شپ کمپنی آپ فارم کرتے ہیں, اسی فلیگ شپ کمپنی کو آپ 20 ملین پاؤنڈ قرضہ دیتے ہیں. کیسے 2 سال میں ایک اسٹوڈنٹ جو گھر کا کرایہ تک نہیں دے پا رہا تھا وہ 2 سال کے بعد قرضہ دیتا ہے؟ ایک خاص کلپ جو آپ بار بار سن چکے ہیں, میں آپ کو دوبارہ اس لیے سنوانا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑی سی میموری ریفریش کر کے ایک نئے اینگل سے آپ کو کچھ دکھاؤں. ذرا یہ سنیے حسن نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا کہ وہ فلیٹ کے اونر کو جانتے تک نہیں ہے جس کو وہ رینٹ دے رہے ہیں. دیکھیں ذرا. Do you know who owns the flat? Well, it's on a rent. I'm renting on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. You're renting it personally, or the money comes from Pakistan? The money comes from Pakistan. From who? From your father? Not my father. Actually, we have a family business back in Pakistan, which is not being built up by my father overnight. It was built up by my grandfather for the last 50 years since the independence of India and Pakistan. Do you know who owns the flat that you live in? Well, actually, I'm not the right person to. But you live there. It doesn't matter. Don't you know who it's rented from? I'm just like any other student living with his parents. قطری شہزادے کے خط میں یہ لکھا تھا کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ یہ فلیٹ ان کے یعنی قطری شہزادوں قطری رائل فیملی کے فلیٹس تھے جن میں یہ رینٹ پہ رہا کرتے تھے. لیکن اس وقت 99 میں یہ انٹرویو دیتے ہوئے حسن نواز صاحب جو ماشاءاللہ بالغ تھے, عاقل تھے, اور 2 سال کے بعد ایک بہت بڑی کمپنی کے مالک بھی بن گئے تھے, ان کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ وہ جس کے گھر میں رہ رہے ہیں اس گھر کا مالک کون ہے. اس سادگی پہ کون قربان نہ ہو جائے. میاں منان صاحب بہرحال ہمارے ساتھ نہیں ہیں, وہ ہمارا فون
فون بھی نہیں اٹھا رہے, ہماری سیٹ ابھی بھی خالی ہے, ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ نون لیگ کا ورژن آ سکے. زرتاج گل صاحبہ, اوور ٹو یو, کیا کہیں گی آپ؟ سوال میرا آپ سے کوئی نہیں ہے, اپنا کمنٹ دینا چاہیں پوری کاروائی پہ. میں سب سے پہلے آپ کو یہ میاں عبد المنان کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ آپ ان کو جتنے مرضی فون کر لیں, یہ کبھی بھی مجھے فیس نہیں کر سکتے. یہیں پر چینل 24 پہ میں نے جب ان کو جواب دیے تھے, وہ شو میں لڑائی کر کے بھاگ گئے تھے, تو آج آپ نے ان کو بتایا نہیں تھا کہ پروگرام میں زرتاج گل آئی ہے. آپ ان کو جتنے مرضی فون کریں گے وہ کبھی بھی مجھے فیس نہیں کریں گے. یہ لوگ ہمیشہ جو ہے وہ چوری کرتے ہیں اور اس کے بعد فیس نہیں کر سکتے. میڈیا کے لیے انہوں نے چند خاص لوگ رکھے ہوئے ہیں. میں صرف چند آپ کو آج کورٹ کے لحاظ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ کورٹ میں آج جو ہے نواز شریف اور ان کی فیملی اور ان کے وکیلوں کا جو ہے وہ لطیفے سنانے کا دن تھا. آج انہوں نے ایک ہسٹری قائم کی ہے. سب سے مزیدار بات جو انہوں نے سب سے بڑا ایک مذاق کیا ہے قوم کے ساتھ, اور جب جج نے ان سے پوچھا کہ آپ کے زیر کفالت کون کون ہے, تو انہوں نے کہا جی مریم جو ہے وہ بی بی زیر کفالت میری نہیں ہے. تو جج نے ان سے کہا پھر آپ نے دوسرے خانے میں کلثوم بی بی کے علاوہ مریم نواز کا نام کیوں لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ایکچولی وہ جو نواز شریف ہیں وہ میاں نواز شریف کے خود کفالت ہے. اب اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے جو انہوں نے اپنے اس میں دیا ہے. پھر جو یہ انہوں نے قوم کے ساتھ جو قطری شہزادے کی بات ہے, اب دیکھیں قطری شہزادے کی بات بھی بالکل جو ہے خود یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر یہ کہیں سے بتا رہے کہ ہمارے پاس پیسہ جو ہے وہ قطری شہزادے سے یا کہیں سے آئے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے چوری کی ہے. ابھی آپ نے طلال چودھری اور ان کے جتنے بھی پٹواری درباری ہیں جن کے آپ نے پریس کانفرنسز دکھائی, ان کی ہر پریس کانفرنس یہاں سے ہوتی ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی والے یہ ثبوت نہیں دے سکے. مجھے آپ ان کی ایک پریس کانفرنس دکھا دیں, ہمیشہ میڈیا پہ ہوتے ہیں, جس میں انہوں نے یہ پریس کانفرنس کر کے کہا ہو کہ ہم نے چوری نہیں کی ہے. ان کی ایک پریس کانفرنس بھی اس پہ نہیں ہے کہ ڈینائل میں گئے ہو کہ میاں نواز شریف اور اس کی فیملی نے چوری نہیں کی. یہ ہر دفعہ کہتے ہیں ثبوت نہیں ہے. ثبوت تو ان کے اپنے, یہ جو جس طریقے سے انہوں نے انٹرویو دی ہیں, جس طریقے سے انہوں نے باتیں کی ہیں, اس میں خود ہی پھنس گئے. اور سب سے مزیدار بات, جب نواز شریف نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میرے جو ابا جی ہیں وہ بڑے امیر انسان ہیں, اور ایٹ اے ٹائم جو چھوٹے میاں انہوں نے اس میں پنجاب اسمبلی میں کہا تھا کہ میرے ابا جی بڑے غریب انسان ہیں. تو دونوں کو اپنی فادر کا نہیں پتا کہ کون سا امیر ہے کون سا غریب ہے. تو یہ کانٹرڈکشن ہے. میں سوالات اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ آپ ڈیفینڈنٹ نہیں ہیں, آپ پلینٹیف ہیں. ڈیفینڈنٹ یہاں پر ہوتے ان کے ترجمان. میں دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں میاں منان صاحب پلیز آپ آ جائیں, پلیز آپ آ جائیں. میں اس طرح کا شو نہیں کرنا چاہ رہا تھا ون سائیڈڈ. آپ پلیز عبد المنان رن اوے برائیڈ ہے. اچھا چلے نہیں, کسی بھی نون لیگ کے کسی بھی میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کے ریپرزینٹیٹیو کے لیے جگہ ابھی بھی خالی ہے. پلیز کوئی آ جائے یا فون پہ بات کرے, کیونکہ اس طرح کا شو جو ہے میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا ون سائیڈڈ ہو. بیرسٹر علی ظفر صاحب, سر میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جو ڈیپینڈیبلٹی کا مسئلہ ہے, اس پہ میں چاہوں گا اس پہ آپ ضرور اپنا رائے ضرور دیں, اپنی ایکسپرٹ اوپینین. مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹی وی انٹرویو, وہ اس میں ایکسیپٹ کرتی ہیں ڈیپینڈیبلٹی. اگر ڈیپینڈیبلٹی ثابت ہو جاتی ہے تو پھر کون لوزنگ گراؤنڈ پر ہوگا, کون وننگ گراؤنڈ پر ہوگا؟ دیکھیں جی, یہ بڑا ایک لیگل ایشو ہے, اور اس میں اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ اگر وہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو ان کا جو لیگل سٹیٹس ہے کمپنی میں ایز اے ٹرسٹی, وہ پھر ایز اے ڈیپینڈنٹ وہ سیدھا ان کے والدین کی طرف آ جاتا ہے اس کی نشاندہی. تو یہ اسی لیے میرا خیال ہے یہ اتنا اہم معاملہ ہے, اور کورٹ نے اس پہ سوال بھی پوچھا ہے, اور اس پہ دونوں سائیڈز اپنا اپنا موقف پیش کر رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں دونوں کے, نواز شریف صاحب کے بھی اور مریم صاحبہ کے بھی, ان میں کیا دکھایا گیا ہے, اور جو ان کی ٹرسٹ ڈیڈ ہے اٹ سیلف, جو اگر رجسٹرڈ مل جائے کسی جگہ سے, تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اچھا, یہ جو پہلے والی ٹرسٹ ڈیڈ بیرسٹر صاحب جس کا ذکر کیا گیا, آپ کے مطابق یہ نل اینڈ وائڈ ٹھہرتی ہے کیونکہ رجسٹرڈ نہیں ہے, اس کا این ٹی یو نمبر نہیں ہے. این ٹی یو نمبر ہوتا ہے, میں اگر غلط نہیں ہوں تو خیال پر یہ نہیں ہے, تو یہ آئی تھنک بیکار ہے. جی مجھے آپ کی آواز نہیں آئی. عرض یہ کر رہا ہوں, جو پہلے والی ٹرسٹ ڈیڈ جو بہن بھائیوں نے آپس میں مل کے بیٹھ کے بنا لی تھی, جو رجسٹرڈ نہیں ہے, اور اس کا کوئی این ٹی یو نمبر جو مانگا گیا تھا وہ بھی نہیں ہے, تو اس طرح کی ٹرسٹ ڈیڈ کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا؟ دیکھیں, اس کو ٹرسٹ ڈیڈ کو کسی نہ کسی جگہ پہ رجسٹر ہونا پڑے گا اگر اس کو کوئی آپ نے ویلیڈیٹی دینی ہے یا اس کو کوئی اہمیت دینی ہے, کیونکہ یا تو یہ کمپنی کے جو پناما کی کمپنی ہے ان کے ریکارڈ میں ہونا چاہیے, یا ان کے وکیلوں کے پاس ہونا چاہیے جو وکیل تھے
जिन्होंने ये कंपनी सेटअप की या वो ट्रस्ट डीड बनाई, या किसी ना किसी इंग्लैंड की किसी रजिस्ट्री में इसको रजिस्टर होना चाहिए था, या इंग्लैंड के किसी रिटर्न्स में होना चाहिए लेकिन था। नहीं है। अच्छा, तो ये अगर किसी जगह पे नहीं है मैं तो इसकी वैलिडिटी बढ़ता हूं सर, असद खरल साहब, और एक दफा फिर रिक्वेस्ट करता हूं मियां मन्नान साहब प्लीज आ जाएं। आपने वादा किया था, कमिटमेंट की थी कि आप यहां पर होंगे। ये सारे पलंदे, ये सारे सवालात आपके लिए थे, आपसे करने थे। अब पूरे का पूरा प्रोग्राम का पैटर्न जो है वो चेंज होकर रह गया। खरल साहब, ये डिपेंडेबिलिटी का मसला जो है, इस पर आज बहुत बात हुई, बेस्टर साहब ने भी इस पर बात की है। बीबी कहती थी मरियम साहिबा कि वो तो जी सब कुछ उधर ही है, टैक्स रिटर्न उनके कोई 72 रुपए, कोई 80 रुपए, वो भी साबित करते ना फोन का बिल ना बिजली का बिल। तो अगर डिपेंडेबिलिटी साबित हो जाती है तो ये जो कर्जा लिया गया था 2007 में और इसमें सोल बेनिफिशियर शामिल किया गया है बीबी साहिबा को, उसका क्या? एक तो ये कर्जा लिया गया, और कर्जा हमेशा जो ऑनर होता है उसको मिलता है। कर्जा जो बंदा जिसका ऑनरशिप नहीं होती उस प्रॉपर्टी से, उसको कर्जा नहीं मिल सकता। ट्रस्टी को भी नहीं मिलता। ट्रस्टी को भी जो अगर बेनिफिशियल ऑनर होगा तो उसको कर्जा मिलेगा, क्योंकि उसने वापस देना है। ठीक है, तो वापस वही देता है जो ऑनर हो। ठीक है, जो ऑनर नहीं होगा वापस कैसे दे सकता है, और बैंक उसको कैसे कर्जा। ये तो हो गया 2007 का डॉक्यूमेंट। इससे ज्यादा जो मोस्ट रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है, जो ICIJ ने जो डिस्प्ले मतलब किया, अपनी रिपोर्ट में भी शामिल किया पनामा पेपर्स के हवाले से, वो 2 लेटर्स हैं जो बार बार सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो रहे हैं। उस लेटर से पहले एक रेफरेंस नंबर होता है SAR 1478। ठीक है, तो मैं ब्रेक ले लूं, मुझे कहा था। आपकी बड़ी माजरत के साथ मैं आप ही से वापस आऊंगा और इसको आप बड़े ही एक्सप्लेन कीजिएगा जिस तरह से आप चाहते हैं। हम वापस आएंगे, ये जो 2 लेटर्स जिनका आज जिक्र हुआ इस पर बात जरूर करेंगे, लेकिन मैं एक चीज आपके लिए छोड़े जाता हूं। नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में जमहूरियत और हुकूमत को इस्तेहकाम और बचाने में एक खास चीज का बहुत अहम किरदार है। इख्तिलाफ राय की टीम ने वो चीज ढूंढ निकाली है, आपको दिखाएंगे वो कौन सी चीज है, वो क्या है ऐसी आखिर अचंभे की चीज जिसने जमहूरियत और पाकिस्तान के हुकूमत को इस्तेहकाम दिया है, संभाला दिया हुआ है। ब्रेक के बाद हाजिर है नाज़रीन। एक दफा फिर अपील है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां अब्दुल मन्नान साहब से, सर प्लीज आ जाएं। वन साइडेड शो करने का मेरा कतई इरादा नहीं था। आपकी सीट अभी भी खाली पड़ी, आपका इंतजार कर रही है, शायद में चाय भी पड़ी हुई है, पानी भी पड़ा हुआ है, आपका इंतजार हो रहा है। सर प्लीज आप आएं और डिफेंड करें जो एलिगेशंस हमारे मौजूद यहाँ पर गेस्ट जो आप पे लगा रहे हैं, जो आज सुबह से आप पर लगते आ रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी अहम बात आज सुप्रीम कोर्ट ने की, वो ये थी इदारों पर से एतमाद उठता जा रहा है, इदारे काम नहीं कर रहे। खरल साहब, ये इदारे जो हैं ये मातहत हैं हमारी गवर्नमेंट के, और बड़ी तादाद में मातहत हैं फेडरल गवर्नमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव में। अगर इदारे काम नहीं कर रहे तो एक तरह से उन्होंने बदअतमादी का इजहार किया है हमारी फेडरल गवर्नमेंट पे, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव पर। तो सर ये तो फिर बड़ी ग्रेव सिचुएशन है। देखिए, अभी मामला आपने डिपेंडेंट का उठाया और डिपेंडेबिलिटी का उठाया जी। मैं उससे एक बड़ा नाज़रीन के लिए एक शॉकिंग बात है और इदारों की नॉन परफॉर्मेंस और मेलाफाइडी की एक अमली नमूना है कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब एलिजिबल कैंडिडेट भी नहीं है। ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मतलब ये मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नैब का रिकॉर्ड जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबी गोशवारे जो 2013 में नवाज शरीफ साहब ने जमा कराए, उन इदारों ने अपना काम किया। आपके सामने ये पड़ा है 31 मार्च 2013 का लेटर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये वाला। अब ये किसको लिखा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 31 मार्च 2013 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कि शहबाज शरीफ साहब जो है इत्तेफाक नीचे पढ़ ले, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और ओवरड्यू है जी। और ओवरड्यू कितनी अमाउंट है जी? ये जी कोई आप पढ़े जरा। अच्छा ठीक है, अब ये अमाउंट होगी, लग रही है वो, हाँ जी 334 मिलियन से ज्यादा। अच्छा ठीक है, अब ये किसका है? नेशनल बैंक का इत्तेफाक फाउंड्री के वाले से लोन है। ये आ गया स्टेट बैंक का लेटर। उसके बाद अब आपके सामने है नवाज शरीफ साहब के बारे में NA, ये है आपके सामने है NA 120 के वाले से अप्रैल 7 डेट है, गालबन 7 अप्रैल 2013 11 मई से पहले 7 अप्रैल 2013 को नैब लिख रहा है कि नवाज शरीफ NA 120 से जो उम्मीदवार है वो डिफॉल्टर हैं। उसके बाद फिर यही नेशनल बैंक पाकिस्तान इत्तेफाक फाउंड्री वाले की बात हो रही है, जिसमें स्टेट बैंक के लेटर का भी मैं रेफर कर चुका हूं। अब 1 अप्रैल को दूसरे जो हल्का पे MNA के तौर पे नवाज शरीफ साहब लड़ रहे हैं, वहां पे फिर नैब लिख रहा है ये डिफॉल्टर है। अब मुझे ये बता दें, ECB के अंदर एक डिफॉल्टर बंदा वो इलेक्शन लड़ सकता है? मैं एक बड़ी अहम बात, आगे बड़ा अहम सवाल आपसे करना जा रहा हूं, उसके बाद अब मैं बाकियों से भी कमेंट लेता हूं।
کہ جو کہا جا رہا ہے کلین چٹ کا، یہ جو کہ جی کلین چٹ لے لیں گے، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی طلال چودھری صاحب اکثر کہتے ہیں نومبر چلا گیا دسمبر بھی گزر جائے گا، یہ کیا یہ سب کچھ یہ تو نہیں ہے، یہ سب کچھ یہ تو نہیں ہونے جا رہا کہ کلین چٹیں لے لیں گے؟ میں کسی پر دیکھیں میں آپ کو ایک ناظرین کے لیے بھی ایک بہت باتیں کر کے نئی باتیں مجھے حنیف عباسی صاحب نے کئی دفعہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، انہوں نے بار بار سپریم کورٹ کے ہاتھے میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اس پٹیشن کی وجہ سے ہمیں بہت بڑا کلین چٹ کے لیے وہ بڑا معاون ثابت ہو رہے ہیں، اور اس وجہ سے ہم یہ جو کلین چٹ مل رہے ہیں ان کے یہ سر یہ کنٹیمپٹ نہیں ہے، نہیں اوپنلی وہ کہتے ہیں، بار وہ کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں۔ اور جس طرح آپ نے بات کی، میں ایک آپ کو امپورٹنٹ بات بتاؤں، کلین چٹ کے لیے جو تیاری انہوں نے پوری کی ہے، سپریم کورٹ کے ہٹ کے دیکھیں میلافائڈ لیجسلیشن کس طرح ہوئی ہے۔ جب آف شور کمپنیز کی بات آئی تو ابھی پبلک کے لیے کوئی لیٹیگیشن نہیں ہوتی، ایس سی سی پی کا قانون بدل دیا گیا، 5 سال سے پیچھے 5 سال سے پیچھے نہیں جا سکتے۔ پہلے بیرسٹر صاحب سے بھی کمنٹ لے لیں کیونکہ میں وقت بہت کم ہے، پھر اس کے بعد بل ابھی آنے جو کمیشن ہے اس کے حوالے سے بل آ گیا، پھر اس کے بعد آپ انہوں نے جو تیسری 24ویں امینڈمنٹ لا رہے ہیں اور 25ویں بھی آ رہی ہے، اس پہ کمپریہنسو پروگرام۔ بیرسٹر صاحب سے وقت بھی چکے کم ہے، یہ جو بار بار اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، بطور وکیل آپ سپریم کورٹ بار کے صدر بھی رہ چکے ہیں، آپ کو نہیں لگتا یہ ایک قسم سے پہلے سے رائے بنانا سپریم کورٹ کے بارے میں، عدلیہ کے بارے میں، اور یہ وقار کو ٹھیس پہنچانے والی بات ہے، ایک کلین چٹ کی بات کرنا، نومبر گزر گیا دسمبر بھی گزر جائے گا؟ دیکھیں میرا خیال ہے جی جب آپ کا ایک تو کورٹ روم کی لیگل پروسیڈنگز چل رہی ہیں، ایک باہر جو سپریم کورٹ کے باہر ایک ڈرامہ چل رہا ہے، وہ تو اپنی جگہ چلتا رہے گا کیونکہ پولیٹیکل ایشوز بھی انوالوڈ ہیں، پولیٹیشنز بھی انوالوڈ ہیں، ان کا کام ہی ہے بات کرنا۔ لیکن آپ اتنا ضرور دیکھیں کہ ہمیں نہیں پتا سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ کرنا ہے، بٹ اگر سپریم کورٹ نے یہ پٹیشن ڈسمس کر دی تو پھر تو کلین چٹ ملے گی، لیکن اگر سپریم کورٹ نے کوئی آرڈر فرما دیا تو پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ کلین چٹ ہو، اگر کمیشن فارم ہو جائے گی تو دیری بھی ہو سکتی ہے تھوڑی سی، تو یہ بہت ساری کمیشن کی طرف بات جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے آپ کو بیرسٹر صاحب؟ یو تھنک کمیشن بنے گا بہت جلد، یا ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ جس طرح نون لیگ نے اپیل کی ہے؟ میرا خیال ہے جی جو میرا اندازہ ہے، الٹیمیٹ فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ یہ کمیشن شاید بنے اور کمیشن ہی اس کی ساری تحقیقات تک پہنچ سکے گا، اور اس سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے ہمیں۔ اچھی بات ہے اگر ایک طاقتور کمیشن بنے جو کنونشن کے تحت کام کرے، ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے 2-3 مہینے میں سمیٹا جا سکتا ہے اس بیرسٹر صاحب زرتاج گل صاحبہ، کمیشن آپ منظور ہوگا آپ کو انڈر سرٹن سرکمسٹانسز، یا آپ بھی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کے حق میں ہوگا جیسا کہ اکرم شیخ صاحب نے آج پلیڈ کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کمیشن کا ایکچولی کوئی تک نہیں بنتا ہے، کیونکہ جو آج چیف جسٹس صاحب نے 3 سوال کیے ہیں کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ پیسے کدھر سے آئے ہیں، یا برڈن آف پروف جو سارا پی ایم ایل این اور ان کی نواز شریف اور ان کی فیملی پہ چلا گیا ہے، نواز شریف کی تقریریں کیا تھی، منی ٹریل کیا ہے، اور بچوں کے پاس پیسہ کہاں سے آیا، تو یہ تو اٹ سیلف کورٹ نے یہ بات تسلیم کر لی کہ یہ کیس بالکل ٹھیک ہے۔ جہاں تک بنایا تھا اس دن آپ نے کہ کمیشن بنے گا، تلاشی ہوگی، تو کمیشن میں آپ کو کیا حرج ہے؟ نہیں، میں ایک سیکنڈ آپ کو ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں اسی سپریم کورٹ میں جب پریزیڈنٹ پہلے سے موجود ہے کہ یہاں سے 2 جو وہ ہے پرائم منسٹر، وہ پہلے ہی یہاں سے ناک آؤٹ ہو چکے ہیں، جب ایک نے تو صرف ایک خط نہیں لکھا تھا نا سوئس بینک کو، تو یہ بیرسٹر صاحب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 183 ہے آئی تھنک، اس کے تحت سپریم کورٹ سپریم پاور ہے، وہ پارلیمنٹ سے بھی اونچی ہے، تو جب ان کے سامنے ثبوت آ گئے تو میرا تو خیال ہے کہ یہ سپریم کورٹ خود ہی اپنا فیصلہ دے سکتی ہے اور وہ ان کو گھر بھیج سکتی ہے، وہ کیسے کمیشن کے اوپر بات جا سکتی ہے؟ اور کمیشن تو دیکھیں بڑی پرولونگڈ چیز ہے، ہر چیز اب سامنے آ گئی ہے، نواز شریف اور ان کی فیملی منی ٹریل ثابت نہیں کر چکی ہے۔ اور ایک سیکنڈ میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں جو اسد کرل صاحب نے کہی کہ جس طریقے سے یہ جو جتنے بھی حق میں وہ میلا فائڈ ہو گئے، تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے، الیکشن کمیشن کا کام اس وقت جو تھا وہ انکوائری بھی کرنا تھا، آرٹیکل 63 اور 62 پہ کینڈیڈیٹس کا پورا بھی اترنا تھا، ان کا کام صرف اور صرف دعائے قنوت بیٹھ کے سننا نہیں تھا ان کا کہ کسی کو کل ہو اللہ واحد آتی ہے یا دعائے قنوت آتی ہے کہ نہیں، انہوں نے اپنا کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے چور ڈاکو لٹیرے آج پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر بن چکے ہیں، وہی آج کل منسٹر بن چکے ہیں، تو یہ بالکل جو ہے پارلیمنٹ میں لوگ اس لیے پرفارم نہیں کر رہے کہ پیچھے سے الیکشن کمیشن نے بھی کام اور اگر نہیں کیا۔ کمیشن بنتا ہے تو وہ انہی اداروں سے پروب کروائے گا، انہی اداروں سے انویسٹیگیشن کروائے گا، تو پھر آپ کیا کریں گی؟
देखिए इन द एंड हमने आखिर में यही कहा था कि हम लोग को जो भरोसा है वो सिर्फ जुडिशरी के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। वो भी अल्लाह अल्लाह करके आप हुआ है, आपको पहले तो वो भी नहीं था जी, अल्लाह अल्लाह करके आप हुआ है कि जाके भरोसा, मैडम पहले तो वो भी नहीं था आपको। देखिए अली, जो चेंज आता है ना वो सिस्टम के अंदर रहने से ही आता है। आई एम सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला 1999 में नवाज शरीफ और उन लोगों ने किया था। हमने आज तक कभी इस तरह के काम नहीं किए। हम सिर्फ अपना एक प्रोटेस्ट करते हैं, रैलीज करते हैं, जलसे करते हैं। ब्रेक लेने की इजाजत दें, वक्फा थोड़ा लेते हैं, यहाँ पे हम सब मिलकर सांस भी लेते हैं थोड़ा सा। वक्फे नाज़रीन, एक दफा फिर हर ब्रेक में जाने से पहले मैं अपील करूंगा, मियां मनान साहब प्लीज आ जाएं सर, अच्छा नहीं लगता ऐसे, आपने कमिटमेंट की थी, मैं नहीं चाहता कि आपकी सीट खाली रहे और आपका वर्जन जो है आपकी जो पार्टी या आपकी कायद का वो भी ऐसे जाए। और नाजरीन, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिसने पाकिस्तान में जमहूरियत को आजकल, पहले की बात नहीं कर रहा, आजकल इस्तेहकाम दिया है, हुकूमत को इस्तेहकाम दिया है, हुकूमत के कंधों को मजबूत किया है। वो चीज आप इस ब्रेक के बाद देख पाएंगे। ब्रेक के बाद हाजिर है नाजरीन, मियां मनान साहब प्लीज आ जाएं, आपने कमिटमेंट की थी, आपकी सीट अभी भी खाली है, प्लीज आ जाएं। नून लीग का, चले नून लीग को छोड़ें, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनकी फैमिली का जो वर्जन है और जो इल्जामात हैं उनको डिफेंड करने के लिए प्लीज आ जाएं। खैर, इन्होंने कमिटमेंट पूरी नहीं की, हम अपनी कमिटमेंट पूरी करते हैं। मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा वो चीज जिससे के जरिए पाकिस्तान में जमहूरियत को इस्तेहकाम मिला है, हुकूमत को इस्तेहकाम मिला है। ये टीवी पे मुलाजा कीजिए, ये देखें जनाब, ये है तिलोर। इस तिलोर की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। इस तिलोर की कुर्बानी से हमारे मुल्क में जमहूरियत को इस्तेहकाम मिला है, जमहूरी हुकूमत को इस्तेहकाम मिला है। इस तिलोर का जो शिकार किया जा रहा है, कतर से आए हुए कुछ शहजादे इसका शिकार कर रहे हैं। इस शिकार की वजह से, अजीम तिलोर की कुर्बानी की वजह से इस हुकूमत को जो एक मुस्तहकाम मिला है, वो समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है कि किसका ख़त आया था, कैसे आया था। उस ख़त के बदले ये तिलोर अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं और जमहूरियत और हुकूमत को इस्तेहकाम बख्श रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी। कर्नल साहब, ये तो चलो बात हमने एक और पैराए में की, अलग इसके पीछे कुछ हकीकतें छुपी हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब के मुतजाद बयानात कि उन्होंने अपनी स्पीचेस में सच कहा या नहीं, इस पर आज काफी बात हुई है। देखिए, तीन चीजें जो बुनियादी जो सवाल है ना, आज कोर्ट ने उठा दी हैं और इसके बाद सारा मामला जो ऑलमोस्ट तकरीबन जो आर्गूमेंट हुई सारों ने की, कोर्ट ने तीन बुनियादी सवाल वही पूछे हैं कि एक तो यह है कि बच्चों ने प्रॉपर्टी कब ली, कैसे खरीदी, सोर्स ऑफ इनकम और वो ऑफशोर जो कंपनीज हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की जो तकारीर में उसमें तजाद सच बोला नहीं बोला। तीसरा है मरियम जो है आज, अच्छा फिर आज मरियम सफदर ही वहाँ पे सारे बोलते रहे, पता नहीं पे क्या वजह, कभी वो मरियम नवाज बन जाती हैं, कहीं पे वो मरियम सफदर बन जाती हैं। खत्म करना चाह रहे थे मियां साहब, मतलब समझ नहीं आ रहे खलल साहब उसका जवाब नहीं। आज बार बार पहले तो आज अनोशे रहमान साहब भी मरियम सफदर बोल रही थी, सलमान भट्ट साहब भी मरियम सफदर बोल रहे थे। पहले हमेशा हम सुनते हैं कि मरियम नवाज का नाम आता है, उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल भी इस तरह है, शनाख्ती कार्ड भी उन्होंने बदलवाया हुआ, इस तरह की चीज़ें। मामला यह है कि जिस तरह एक बात हो रही थी, एक पब्लिकली खान साहब ने कहा कि रंगे हाथों पकड़े गए, जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक भी माल मुकदमा, माल मसरूका तो बरामद हो चुका कि वो फ्लैट सामने हो गया ना, भी हो चुका, और उसके बाद कन्फेक्शनल भी हो गई। और आज कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए इसी बुनियाद पे दिए, क्योंकि आपने माल मुकदमा जो चोरी का माल लूटा हुआ था जो भी था वो बरामद हो गया, रंगे हाथों पकड़ा गया पनामा के जरिए, और उसके बाद कन्फेशनल स्टेटमेंट भी आ गई। और इसलिए चोरी का कह रहे हैं कि अभी तक जितनी भी कहानियां सुनाई गई हैं वो दुबई से शुरू कर लें, वो अपना सऊदी से या जद्दा से शुरू कर लें, वो पाकिस्तान से तो कोई दमड़ी गई नहीं है, लेकिन किसी कहानी के एंड टेल के ऊपर हमें कहीं नजर नहीं आ रहा कि ये पैसा कौन था, कौन इसके पीछे था। अब जब जैसे हसन नवाज का आपने सवाल देखा, हर जगह पे एक जगह पे आगे रुक जाता है कि इसके पीछे ये है और उसके पीछे कौन है। वो कहता है किराया आता है, पाकिस्तान से आता है, कौन देता है, कहता है मुझे नहीं पता, मालिक मकान कौन है कोई पता नहीं। सुन ले, अब मामला ये है कि जितने भी ये ट्रेल मनी है, अब चूंकि इन्होंने एडमिशन कर लिया है और अपने रिप्लाईज में खुद देके फंस गए हैं। अच्छा। अब उन हेयर सेज के ऊपर मनी ट्रेल और सारी डिटेल और बारे सबूत आसिफ सईद खोसा साहब ने यही कहा है
کہ اب سوال اٹھانا ایشو نہیں ہے اور جواب نہیں ہے. نہیں, 184(3) کے تحت اور 187 کمپلیٹ جسٹس والا معاملہ ہے. بڑا مختصر سا اور بڑا دیسی, بڑا سادہ قسم کا سوال. آپ قانون کو جانتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ کیا ڈوز ہیں, کیا ڈونٹس ہیں. یہ تمام چیزیں اگر ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں, ہم کسی پنچایت میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو ہم نے پنچایتی بنایا ہوا ہے, یہ تمام چیزیں اگر آپ کے پاس آ جاتی ہیں اور ان تمام ثبوتوں کے ساتھ, کس کی طرف آپ کو لگتا ہے برڈن آف پروف بڑھ جائے گا؟ کون آپ کی نظر میں آپ کو لگتا ہے کہ یار نہیں, یہاں پہ کچھ مسئلہ ہے, یہاں پہ کچھ خرابی ہے؟ دیکھیں, جب ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں اور وائٹ کالر کرائم کی بات کرتے ہیں تو برڈن آف پروف پوری دنیا میں تھوڑا سا شفٹ ہو جاتا ہے جب آپ یہ ثابت کر دیں کہ کسی کے پاس ایک اثاثہ ہے اور اس کو وہ ثابت نہیں کر سکا کہ وہ پیسے کہاں سے آئے, تو پھر یہ شفٹ ہو جاتا ہے برڈن, اور کورٹس کہتے ہیں کہ آپ کو یہ کم از کم یہ ثابت کریں کہ اس کا پیسہ کہاں سے آیا. یہ ایک وائٹ کالر کرائم اور کرپشن کا بڑا ایک امپورٹنٹ پرنسپل ہے. لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بڑا سمپل بات بتاؤں جو ہماری جورسپروڈنس میں ہم سنتے ہیں. جی, ایک ایگزامپل دیا جاتا ہے ہماری جورسپروڈنس میں کہ ایک گواہ لے کے آیا جج کے سامنے ایک بکری, اور انہوں نے کہا کہ یہ بکری ہے. تو جج صاحب نے کہا ہاں یہ مجھے نظر تو آ رہی ہے یہ بکری ہے, لیکن آپ اس کا ثبوت دیں کہ یہ بکری ہے. اس نے کہا جی یہ سامنے بکری ہے, لیکن جج صاحب نے کہا نہیں, بکری تو مجھے بھی نظر آ رہی ہے لیکن اس کا ثبوت قانونی لے کے آئیں. تو اس وقت جو ہم ساری ڈیبیٹ ہو رہی ہے, مجھے اتنا بتائیں, وقت ختم ہو گیا برسر صاحب, ایک منٹ, بکری ہے جی, بکری ہے سر, جی مجھے آواز نہیں آئی. نہیں, میں دہرا دیتا ہوں, بکری ہے. دیکھیں, اچھا دیکھیں, آن دا فیس آف اٹ تو اگر میرا جو اندازہ ہے تو ایک بہت جو جس کو کہتے ہیں سوالیہ نشان آ گئے ہیں بہت سارے, اور اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ کمیشن کی طرف اگر یہ کمیشن فارم ہو جائے تو یہ سوالیہ نشان وقت ختم ہو گیا. آپ کے جواب سے مجھے یہ لگتا ہے کہ صرف بکری نہیں ہے, بہت بڑا کوئی پہاڑی بکرا ہے جو سنگوں والا جو نظر آ رہا ہے, لیکن ثبوت جو ہے وہ کیونکہ قانون اندھا ہوتا ہے, ثبوت دکھانا بہت ضروری ہے. زرتاج صاحب آپ کے آخری کمنٹس, وقت ختم ہو گیا. جی, آخری کمنٹ میرا یہ کہ چاہے وہ مریم صفدری یا مریم نواز ہے, بیچارے کو کرپٹ ہونے کے ساتھ ساتھ لاوارث بھی ہونا پڑا, اس کو کوئی اون ہی نہیں کر رہا, تو اس کے اوپر تو پی ایم ایل این والی میاں عبد المنان جو ہے وہ خوف کر لیں, اس کو تو ثابت, وقت ختم ہو گیا. کمنٹ آپ کا آگے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. عبد المنان صاحب, اس وقت ہمیں بتایا گیا پروڈیوسر نے کہ اس وقت نون لیگ کے جو رہنما ہیں وہ 2 سلیکٹیو ٹی وی چینلز کو چھوڑ کے اس وقت کہیں پر نظر نہیں آ رہے. جواب بہت ضروری تھا آج آپ کا دینا, آج کی بات کرنا بہت ضروری تھا, آپ نہیں آئے, آپ کا انتظار رہا, لیکن پھر بھی آپ کے لیے اتنا ہی احترام ہے. آپ کا بہت شکریہ. دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.